خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا دوسرا باب 1 سے 22 آیت مبارکہ تک۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتھیرے ان کی خواہش اور شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے رائے حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو مما اور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک کے سیاہ کر دیا، اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے تک تھا رہائی بخشی۔ چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ وہ گستاخ اور خودرائے ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے، باوجود اس کے کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان متعلق پیدا ہوئے ہیں، جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ داغ اور عیب ہیں، جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں جن میں زنا کار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے، اور بہور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ وہ اندھے کھوئے ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دری ہے۔ وہ گھمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے ہیں اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس سے پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ آمین۔ اکلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔